اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ٹرانسفر سے متعلق جتنے بھی سوال جواب تھے جو دوستوں نے پوچھے، جو ٹیچر حضرات نے پوچھے، ان سب کو میں نے کمپائل کر کے ایک ویڈیو میں ڈال دیا ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کل سے 10 جون سے ٹرانسفر سٹارٹ ہو گئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی میں نے ای ٹرانسفر سے متعلق تفصیلی ویڈیوز 3-4 تھیں جو میں نے پبلش کی تھی، اور بہت سارے دوستوں نے اس کو سراہا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر ان کے بہت سارے جو سوال تھے اور جواب تھے، تو وہ ان کو بھی میں نے اچھا رسپانس دیا، تو بہت سے دوستوں کا بہت ہی اچھا رسپانس آیا۔ تو کافی سارے دوست ایسے تھے جو بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، یا کچھ دوست ایسے تھے جن کو سوال تو تقریباً ایک ہی تھا، لیکن وہ بار بار اس سوال کو کمنٹس میں پوچھتے۔ تو اسی وجہ سے یہ سارے جو سوال تھے، کویشچن تھے، ان کو میں نے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ تو دوستو بہت سے سوال ہیں جن کو میں آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ آپ سب کے سامنے بتا دوں۔ کچھ سوال ہیں وہ ٹرانسفر کے متعلق ہیں، مثال کے طور پر کچھ ٹیچر حضرات تھے، ان کا سوال تھا کہ میرا اسکول ریڈ ہے یا گرین ہے یا اورنج ہے، تو میں ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے جو سوال ہیں، اس کے علاوہ ویڈ لاک پر اپلائی کروں تو مجھے کتنے مارکس ملیں گے، اگر میں ویڈ لاک اور کمپیشنیٹ بیسس پہ کروں تو مجھے الگ الگ نمبر ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ کا سوال یہ تھا کہ اگر خاوند اور بیوی میں سے کسی ایک کی بھی سرکاری نوکری ہو تو کیا وہ ویڈ لاک کے لیے اپلائی کرے گا۔ کچھ دوست تھے جن کا سوال یہ تھا کہ جو سس والی اپلیکیشن ہے یہ اوپن نہیں ہو رہی، اگر اوپن ہوتی ہے تو میرا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا، اگر اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو میں اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوستوں کا سوال تھا کہ میں نے اپنی جو پریفرنس تھی وہ دے دی تھی، تو اب میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں، کیا میری پریفرنس جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ کچھ دوستوں کا یہ بھی سوال تھا کہ میں نے آج اپلائی نہیں کیا تو میں کل یا پرسوں اپلائی کروں گا، تو کیا میرے میرٹ پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دوست ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں اگر ٹرانسفر کے لیے اپلائی کروں اور وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں اگر اس کی جوائننگ نہ دوں تو کیا پھر کوئی مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ جو ٹیچر تھے، خاص طور پہ جو پرائمری ٹیچر تھے، ان کا یہ بھی سوال تھا کہ ہمارے اسکول میں سرپلس ٹیچر موجود ہیں اور ہم اپنا ٹرانسفر کہیں نہیں کروانا چاہتے، تو پھر اگر ہم کروانا نہیں چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ دوست ایسے تھے، بلکہ بہت سے دوست تھے جن کا یہ سوال تھا، وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ وہ جب ویب سائٹ پر سیس کی جو اسکول انفارمیشن سسٹم کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو ویکنٹ سیٹ ملتی ہے، لیکن جب وہ سیس والی اپلیکیشن میں اس اسکول کو کھولتے ہیں تو وہاں پر وہ ویکنٹ سیٹ موجود نہیں ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ کچھ دوست تھے جو پوچھ رہے تھے کہ ہیڈ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کس طرح اپنا ٹرانسفر کروا لے گا، اور بہت سے دوست تھے جن کا یہ سوال بھی تھا کہ جو فاصلہ ہے، یہ ڈسٹینس ہے، اس کے نمبر کیوں نہیں مل رہے۔ اس کے علاوہ بھی دوستوں بہت سارے سوال تھے جو ٹیچر حضرات نے پوچھے، تو یہ جتنے بھی سوال ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں ان کے جواب دوں گا۔ تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، اور دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے، کیونکہ ابھی اس کی ڈیٹ میں کچھ دن باقی ہیں، تو ایسے دوست جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو دوستو آپ نے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلا جو بنیادی سوال تھا اس جو ٹرانسفر تھے اس میں یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو سکول ہے اس میں ٹیچر کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، وہ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایس ٹی آر کا فارمولہ ہے جس کو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہمارا اسکول ریڈ کیٹیگری میں آ رہا ہے یا گرین میں آ رہا ہے یا اورنج میں آ رہا ہے یا کس کیٹیگری میں آ رہا ہے، اور ہمارے کتنے ٹیچر سرپلس ہیں۔ تو دوستو اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ سکول جن کا صرف پرائمری سیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ جن کی کلاس کچی سے لے کر 5ویں جماعت تک ہوتی ہے، ان میں جو پی ایس ٹی ہوں گے یا ای ایس سی ہوتے ہیں، ان کی تعداد اس ترتیب کے ساتھ ہوگی۔ یعنی کہ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر جو پرائمری کلاس کا سیکشن ہے وہاں پر جو اسٹوڈنٹ ہیں 1 سے لے کر 80 کے درمیان ہیں، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں 1 سے لے کر 80 تک ہیں، 80 سے ایک بھی اوپر نہیں ہونا، پورے 80 ہیں یا 80 سے کم ہیں، تو اس میں کم از کم 3 پی ایس ٹی ہونا لازمی ہے۔
اس کے علاوہ اگر 80 سے ایک بھی اوپر بڑھ جاتا ہے، مثال کے طور پر 82 ہو جاتے ہیں، 85 ہو جاتے ہیں، تو پھر ان تین کے علاوہ ایک ٹیچر لازمی آئے گا۔ اسی طرح ہم اس کو یہ بیان کریں کہ 1 سے 80 تک 3 ٹیچر ہیں، اور 81 سے لے کر 120 تک 4 ٹیچر ضروری ہیں۔ اگر 120 سے اوپر ایک بھی اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور ٹیچر بھی آئے گا۔ اسی طرح اس مثال میں دیکھیں کہ 1 سے لے کر 80 تک 3 ٹیچر، اور 81 سے لے کر 120 تک 4 ٹیچر۔ اب 121 سے لے کر 160 تک کتنے ٹیچر آ جائیں گے؟ 5۔ اب ہر 40 کے اضافے کے ساتھ ایک ایک ٹیچر بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہ سکول تھے جن کا صرف اور صرف پرائمری سیکشن ہوتا ہے، جن میں کوئی مڈل یا ہائی کا سیکشن نہیں ہوتا۔ اب دوسرے نمبر پہ کچھ سکول ایسے ہوتے ہیں جو پرائمری ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایلیمنٹری بھی ہوتا ہے، جن کو ہم نان پرائمری سیکشن کہتے ہیں۔ تو ان میں کیا ہوگا؟ ان میں یہ ہوگا کہ وہ جو نان پرائمری سیکشن سے مراد یہ ہے کہ ان میں صرف پرائمری سیکشن نہیں ہوتا، ان میں سیکنڈری بھی ہوتا ہے، ایلیمنٹری بھی ہوتا ہے، اور ہائر بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں جو پی ایس ٹی ہوں گے یا جو پرائمری اسکول کے جو ٹیچر ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ اس میں آپ نے دیکھنا ہے 1 سے 80 تک وہی کرائٹیریا ہوگا، 3 ہوں گے۔ اس کے بعد 81 سے لے کر 140 تک پھر 4 ٹیچر ہوں گے۔ کیوں؟ جو پچھلی ترتیب تھی جس میں صرف جو ہے پرائمری کا سیکشن تھا، اس میں 120 تک 4 ٹیچر تھے، لیکن یہاں پر 20 اسٹوڈنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، تو 81 سے لے کر 140 تک اگر ان کی تعداد ہوگی اسٹوڈنٹ کی تو پھر 4 ٹیچر ہوں گے۔ اور پھر اگر ان کی تعداد 141 سے 200 تک ہوگی، یعنی کہ 60 کی ریشو سے، پھر ان کو ایک ٹیچر ملے گا۔ تو اسی طرح 60 آپ بڑھاتے جائیں گے اور ایک ایک ٹیچر بڑھتا جائے گا۔ تو اس کے مطابق دیکھ لیں گے کہ آپ کے پاس سیس کی جو اپلیکیشن تھی اسکول کے ٹائم میں، دیکھیں کہ وہاں پر بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے ٹیچر ریکوائرڈ ہیں۔ تو اس میں آسانی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا اسکول ریڈ کیٹیگری میں آ رہا ہے یا گرین میں آ رہا ہے یا اورنج میں آ رہا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس ٹیچر کی تعداد ہے کم، تو پھر آپ کا جو اسکول ہوگا وہ ریڈ کیٹیگری میں ہوگا۔ یہ ایس ٹی آر کے مطابق جو میں نے بتایا ابھی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو ریڈ کیٹیگری میں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سکول میں سے ٹرانسفر نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ٹیچر ریکوائرڈ ہے۔ اب جو ٹیچر ریکوائرڈ ہے وہ کون سا ہوگا؟ وہ اس سبجیکٹ گروپ میں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سائنس میتھ کا ہے پڑھا پی ایس ٹی، تو آپ کو جو دوسرا چاہیے وہ سمپل چاہیے، وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح آپ کا اگر سکول اورنج میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس ٹی آر کی بنیاد پر آپ کے پاس ٹیچر ایکسٹرا کھڑے ہیں۔ تو جو ایکسٹرا کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ظاہری بات ہے جو ایکسٹرا ٹیچر ہے وہ چلا جائے گا۔ اگر وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کرواتا تو وہ اس سکول سے بعد میں جو ریشنلائزیشن ہوگی جب بھی ہوگی تو وہ اس میں سے چلا جائے گا۔ تو اس کے جانے کے لیے کیا شرائط ہیں، یہ میں نے اپنی جو دوسری ویڈیو تھی اس سے پہلے تھی اس میں بتایا تھا کہ کون سا سینئر آ جائے گا یا جونیئر جائے گا، کس بیس پہ اس کو سلیکٹ کر کے ریشنلائز کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو سکول بچیں گے وہ ہوں گے گرین والے۔ تو گرین سکول میں یہ ہوگا کہ اس میں نہ تو کوئی ٹیچر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بھی ٹیچر وہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ ایس ٹی آر کی مطابق وہاں پر جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریشو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ ہے۔ وہاں پر کسی بھی نئے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی ٹیچر کی سرپلس ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ بالکل تعداد ویسی کی ویسی رہے گی۔ تو اس سے آسانی سی بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو اورنج سکول ہیں وہاں سے ٹیچر آسانی سے اپنا جو ٹرانسفر ہے وہ کروا سکتا ہے بغیر کسی ایشو کے، چاہے وہ اوپن کروائے یا میوچل کروائے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جو ریڈ کیٹیگری والے اسکول ہیں، گرین والے ہیں، اورنج والے ہیں، اس میں میوچل ٹرانسفر ہر ٹیچر کروا سکتا ہے، یعنی کہ جو بھی ٹیچر ہے اگر وہ میوچل کروانا چاہتا ہے تو میوچل کروانے کے لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کا اسکول جس کیٹیگری میں مرضی ہو۔ صرف میوچل کے لیے یہ ہوگا کہ وہ جس سیٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہے، جس کے ساتھ میوچل کروانا چاہ رہا ہے، تو ان کی سیٹ سیم ہونی چاہیے، ان کی پوسٹ سیم ہونی چاہیے اور ان کے سبجیکٹ بھی سیم ہونے چاہیے۔ اگر تو پی ایس ٹی ہے، ای ایس سی ہے، پھر سبجیکٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، جو مرضی سبجیکٹ ہوں۔ لیکن اگر دوسرے ہیں جس طرح انگلش ہو جاتا ہے، ایس سی ایس سی ہو جاتے ہیں یا ای ایس ٹی ہوتے ہیں، ان میں پوسٹ کا تھوڑا بہت ہے۔ یہ میں نے اپنی جو پچھلی ویڈیوز تھی اس میں یہ سارا کچھ بتا دیا تھا۔ تو دوستو یہ جو تھا یہ سوال نمبر 1 تھا کہ ہمارا اسکول اگر ریڈ ہے، گرین ہے یا اورنج ہے اس میں کس طرح سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ابھی صرف پرائمری کی بات تھی۔ تو اس کے علاوہ پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو مڈل سکول ہیں، جو مڈل کی کلاسیں ہیں جہاں پر، تو ان میں کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ان میں کرائٹیریا بالکل آسان سا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک چھٹی، ساتویں، آٹھویں کا ایک ایک سیکشن ہے مڈل کا، تو اس میں کیا ہوں گے؟ ٹوٹل تقریباً جو ٹیچر ہوں گے وہ ہوں گے 7۔ ہیڈ ماسٹر کے علاوہ کتنے ٹیچر ہونے چاہیے؟ 7۔ اس میں سے ایک سائنس میتھ ٹیچر ہوگا، 2 آرٹس کے ہوں گے، آرٹس میں جنرل بھی آ جاتا ہے، اردو بھی، انگلش بھی،
ओरिएंटल भी, जो भी टीचर हो। इसके अलावा अगर वहाँ पर कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर साइंस टीचर भी होगा, और ड्राइंग टीचर भी, और पीईटी भी, और अरेबिक भी। इसके अलावा अगर एक भी सेक्शन उनका बढ़ जाता है, यानी कि मिसाल के तौर पर छठी क्लास के 2 सेक्शन है, 7वीं का एक और 8वीं का एक है, तो टोटल 4 सेक्शन हो जाएंगे। तो अगर 4 हैं तो उनमें से 7 टीचर वही रहेंगे, सिर्फ एक जो साइंस मैथ टीचर है उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह अगर उनके सेक्शन 5 हो जाते हैं, तो अगर 5 सेक्शन हो जाते हैं तो फिर उनमें से एक आर्ट्स के टीचर को बढ़ा दिया जाएगा, और टोटल तादाद उनकी 9 हो जाएगी। इसी तरह अगर उनके 6 सेक्शन हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर 2 छठी क्लास के सेक्शन हैं, 2 7वीं के हैं और 2 8वीं के हैं, तो उनमें से 3 साइंस मैथ टीचर होंगे, और 3 जो टीचर होंगे आर्ट्स होंगे, और बाकी जितने भी टीचर हैं वो एक एक होंगे। इसी तरह दोस्तों 9th और 10th है जो सेकेंडरी विंग की क्लासेज हैं, उनके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि अगर सिंपल होंगे 2 सेक्शन, तो 2 सेक्शन में एक जो टीचर होगा वो कंप्यूटर साइंस का होगा। इसके अलावा 2 टीचर जो होंगे वो आर्ट्स के होंगे, चाहे वो इंग्लिश के हों या उर्दू के हों या जनरल के हों। इसके अलावा जो साइंस का टीचर होगा वो सिर्फ एक ही होगा वहाँ पर। और इसके अलावा मैथ का, फिज़िक्स का है जो मैथ स्पेशलिस्ट है, वो जो टीचर होगा वो भी एक टीचर होगा। ये उस वक्त होगा जब ये सेकेंडरी विंग जो है, जो 9th 10th है, उसके अगर एक एक सेक्शन है, तो अगर उनके सेक्शन हो जाते हैं 3, मिसाल के तौर पर 9th के 2 सेक्शन और 10th का एक है, तो उसमें क्या होगा, एक आर्ट्स के टीचर को बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरतीब के साथ अगर उनके सेक्शन हो जाते हैं मिसाल के तौर पर 6, यानी कि 3 9th के सेक्शन है और 3 हैं 10th के, तो उसमें से कंप्यूटर साइंस का जो टीचर होगा वो सिर्फ एक होगा, और जो आर्ट्स के टीचर होंगे वो होंगे 4, और जो साइंस के टीचर होंगे वो कितने होंगे, 2, और इस तरह मैथ और फिज़िक्स का जो स्पेशलिस्ट होगा वो भी कितने होंगे, वो 2 टीचर होंगे। तो दोस्तों इस तरतीब की मद्देनज़र रखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि STR की बेस पे आपके पास कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर हैं, और उसमें से कितने टीचर अपना आसानी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, इसी वजह से इस वीडियो को मैं यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ। तो बाकी जो जितने भी सवाल हैं वो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। उन तमाम सवालों के जवाब जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताए थे, साथ मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो, और मुझे भी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।